پھولوں سے بھی خوبصورت نازک کلیوں کی طرح تتلیوں کی طرح چمچماتے ہوئے یہ بچے کورے کاغذ کی مانند ہیں۔ والدین کے رویوں کا اثر ان کورے کاغذ کے اوپر یا تو بہت ہی خوبصورت عبارت کی شکل میں لکھا جائے گا یا پھر والدین کا رویہ اس کورے کاغذ کو سیاہ کر دے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی ہری بھری سی بیل ہے جس کو آپ نے اپنے رویوں کی مدد سے پروان چڑھانا ہے۔ بدقسمتی سے اگر آپ کے رویے اچھے نہ ہوئے تو یہ بیل کبھی بھی دوبارہ ہری بھری نہیں ہوگی۔ یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہے۔ والدین کے رویوں کا اثر بچوں کی شخصیت پر کس طریقے سے اپنے اثرات چھوڑتا ہے۔ جس بچے کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ بزدل بن جاتا ہے۔ یہ بات بالکل بہت ہی نازک اور حقیقت ہے۔ جن بچوں کا بات بات پہ مذاق اڑایا جاتا ہے یا بچوں کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا وہ بچے بزدل ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر سے کانفیڈنس بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ سو کبھی بھی اپنے بچوں کا مذاق مت اڑائیں، نہ خود یہ حرکت کریں اور نہ ہی کسی کو کرنے دیں۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ کوئی بھی آپ کا ریلیٹیو چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو آپ کے بچے کا مذاق بنا رہا ہے تو اپنے بچوں کی خاطر سٹینڈ لازمی طور پر لیں۔ آپ کے لیے آپ کے بچے امپورٹنٹ ہیں نہ کہ آپ کے رشتہ دار۔ جس بچے کی تعریف نہیں کی جاتی وہ اچھی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ بچوں سے ہم بہت زیادہ بڑے بڑے کام تو ایکسپیکٹ کر نہیں سکتے۔ بچوں کی چھوٹی چھوٹی سی عادات ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے سے خوبصورت سے کام ہوتے ہیں، ان پہ ان کو لازمی اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ جیسے بچے نے کوئی ہوم ورک بہت اچھا کیا ہو اس پہ بچوں کو اپریشیٹ کریں۔ بچوں نے کھانا کھانے کے بعد اپنے برتن جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ رکھے ہیں اس کو اپریشیٹ کریں۔ اگر آپ ان حرکتوں پہ ان کو اپریشیٹ نہیں کریں گے تو بچے ڈس ہارڈ ہو جائیں گے اور وہ اچھی عادتیں بھی اڈاپٹ نہیں کریں گے۔ آپ اپنی ہی مثال لے لیں، یہ ایک فطرتی عمل ہے۔ اگر آپ خود کی مثال بھی لیں تو ایک عورت جب کھانا بناتی ہے، کسی دن وہ اسپیشل بھی کھانا بنا لے تو یہ اس کی جو ہے نا وہ نیڈ بن جاتی ہے کہ جب یہ میرے ہسبینڈ میرے گھر والے کھائیں تو میری تعریف کریں۔ آپ نے یہ اپنی لائف میں جج لازمی کیا ہوگا کہ جب آپ کوئی اسپیشل کھانا بناتی ہیں نا تو کوئی بھی کھاتا ہے تو آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ مجھے آگے سے ریمارکس دیے جائیں، اور اگر یہ کام آپ کے ساتھ 3 4 دفعہ ہو جائے آپ کو اپریشیٹ نہ کیا جائے تو پھر اگین آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کہ آپ کو اسپیشل کریں۔ لیکن اگر آپ کی اس کاوش کے اوپر آپ کو اپریشیٹ کیا جائے تو آپ کا اگین دل کرے گا کہ میں کچھ اچھا کروں۔ تو بچے بھی بالکل اسی طرح ہوتے ہیں، بچوں کو بھی اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے تو لازمی بچوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ جس بچے پر تنقید کی جاتی ہے وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھیں بچوں سے غلطیاں بھی ہوں گی اور بار بار ہوں گی کیونکہ بچے نہ سمجھ ہیں۔ بچوں کی غلطیوں پر تنقید کبھی بھی نہ کریں بلکہ بچوں کو ایک پازیٹیو وے میں سمجھائیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات جب بچہ غلطی کرے فوراً اس کو ڈانٹے نہیں، فوراً تنقید نہ کریں، نہیں تو وہ اگین کوشش کرنا ہی چھوڑ دے گا۔ جس بچے پر اعتبار نہیں کیا جاتا وہ دھوکہ دینا سیکھتا ہے۔ دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں نا وہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے کی ان میں نا خواہش ہوتی ہے۔ جیسے آپ مثال کے طور پر بچے نے کھانا کھایا وہ کہے گا ماما میں یہ برتن اٹھا کے سنک میں رکھ دوں، تو آپ کہیں گے نہ 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 بیٹا نہیں، آپ نے نہیں رکھنا، یہ تو آپ سے ٹوٹ جائیں گے۔ ایسا نہ کہیں کیونکہ بچے سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اس سے کیا ہو جائے گا، مجھے کیوں منع کیا جا رہا ہے۔ آپ بچے کی مدد کریں اس کام کو تکمیل تک پہنچانے میں، لیکن اس کو انکار نہ کریں، کیونکہ اگر آپ اس کو وہ کام نہیں کرنے دیں گے نا تو وہ اس کے اندر نا کیوریوسٹی سی پیدا ہو جائے گی کہ پتہ نہیں اس کو کرنے سے کیا ہوتا ہے، تو پھر بچے نا وہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو کے یا آپ کو دھوکہ دے کے وہ کام لازمی کر بھی لیں گے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی کسٹڈی کے اندر بچوں کو وہ کام کرنے دیں۔ جس بچے کو مار پیٹ کا سامنا ہوتا ہے اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ دیکھیں بچوں سے غلطیاں بھی ہوں گی، بچے اچھے کام بھی کریں گے، بچے برے کام بھی کریں گے۔ بچوں کو مارنا ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ بچوں کو ماریں گے بچے کچھ نیا کبھی بھی نہیں کریں گے، بچے کے اندر سے کریٹیوٹی ختم ہو جائے گی ڈر کی وجہ سے کہ ہمیں جو ہے نا وہ مزید مارنا پڑ جائے۔ اس لیے بچوں کو مارنا پیٹنا نہیں چاہیے، ان کے اندر کی صلاحیتیں جو ہوتی ہیں نا وہ دب کے رہ جاتی ہیں اور بچے کبھی بھی کانفیڈنٹ نہیں ہو پاتے۔ جس بچے کو بات بات پر روکا جاتا ہے وہ راستے کا پتھر بن جاتا ہے۔ بچہ کوئی بھی کام کرنے لگے آگے سے جو ہے نا وہ ایک بریک لگا دی جاتی ہے، نہیں 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 بس کر جو، ایسے نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہاں پہ آپ غلط ہو، یہ ہے وہ ہے، یہ کام نہ کریں۔
वो बच्चा आपके रास्ते का पत्थर बन जाएगा, वो काम कर भी लेगा, लेकिन आपकी नज़रों से दूर होकर कर लेगा। इसलिए बच्चे जो करना चाहते हैं, उनको करने दें, उन पे नज़र रखें, लेकिन उनको करने दें जो वो करना चाह रहे हैं। बाद में उसका अच्छा इम्पैक्ट या बुरा इम्पैक्ट उनको बाद में समझाएँ ज़रूर, लेकिन उनको करने दें। हर बात पर नहीं सुनने वाला बच्चा फैसला करने की सलाहियत से महरूम हो जाता है। ये वाली टिप भी पिछली टिप के साथ ही रिलेट करती है। मतलब कि कोई भी बात है, आप उस पे बच्चे को फ़ौरन से टोक देते हैं, रोक देते हैं। हर बात पे उसको जो है ना वो नो का सामना करना पड़ता है। तो बच्चा क्या होता है, बच्चा अपनी फैसला करने की सलाहियत से महरूम हो जाता है। जब आपने हर बात अपनी ही मनवानी है, बच्चे की कोई बात सुननी ही नहीं है, तो वो बड़े होके भी अपनी ज़िंदगी के फैसले नहीं कर पाएगा। मियाँ-बीवी के झगड़े देखने वाला बच्चा नाफरमान बनता है। मियाँ-बीवी का आपस में अदब, एहतराम बच्चे को बाअदब बनाता है। देखिए, ये तो एक लिखी पढ़ी सी बात है। जो माँ-बाप अपने बच्चों के सामने हर वक़्त झगड़ते रहते हैं, उनके बच्चे इस चीज़ को समझ जाते हैं। उनके बच्चे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारे मम्मा-पापा का आपस में ही क्लैश है। तो इन्होंने तो जो है ना हमें कुछ भी नहीं कहना है। ना वो माँ की सुनते हैं, ना फिर वो बाप की सुनते हैं, उनके अंदर से डर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। दूसरी सूरत में ऐसे मियाँ-बीवी जो आपस में प्यार-मोहब्बत से रहते हैं, उनके बच्चे ज़्यादा बाअदब होते हैं। झगड़ा देखने वाले बच्चे कभी भी बाअदब नहीं हो सकते। बच्चे और कुछ नहीं होते, सिर्फ़ एक आईना होते हैं जिसमें वालिदैन अपने किरदार को साफ-साफ देख सकते हैं। देखिए, जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो हम कहते हैं बच्चे बदतमीज़ हो गए, बच्चे ये हो गया, बच्चे वो हो गया। बच्चा एक कोरा कागज़ है और उसके आप ऊपर आपने ही लिखा है जो भी लिखा है, वो आपकी ही किरदार कुशी है। तो बाद में बच्चों को ब्लेम देने की ज़रूरत नहीं।